اور اس کے زندہ بیٹے آپ کے اور اپنے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی خدمت میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا باپ کی وہ محبت جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اور اس کا اطمینان آپ کو اور مجھے چھوئے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خداوند نے میرے دل میں ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو یہ خصوصاً یہ عنوان جو روزے پہ ہے، فاسٹنگ، اس کو اس کا خلاصہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی روزہ کیا ہے اور مذہبی روزے میں اور روحانی روزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ روزہ جو ہے، روزہ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو وہاں ہمیں ماتم، خاکساری اور توبہ کا تصویر اس میں ملتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب بھی روزے کی بات ہوتی تھی، لوگ اپنے سر میں خاک کو ڈالتے تھے، ٹاڑ اوڑھ لیتے تھے، وہ ماتتے رہتے تھے، واویلا کرتے رہتے تھے، وہ خدا سے روتے رہتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، آپ ہم پر رحم کرو، اور آپ ہمیں، اگر آپ کے یونا کی کتاب میں نینوا کے لوگوں نے اسی طرح ہی وہاں روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑھ لیا، بادشاہ نے روزہ رکھا، وہ ماتم کرنے لگے اور اس بات کا احساس کیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خدا کے کلام کے خلاف اس کی نافرما برداری کی ہے، اور خدا ان کے اس ماتم کو، اس خاکساری کو، اس توبہ کو دیکھتے ہوئے ان پر رحم کرتا تھا، اور پورے پرانے عہد نامے میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ خدا انہیں بحال کرتا تھا۔ پھر نئے عہد نامے میں جو روزے کا تصور ہے، یہ ایک ملاپ اور پاکیزگی کا نشان ہے، جس میں ہم اپنے جسم کو کمزور کر کے اپنی جسمانی خواہشات کا انکار کرتے ہیں، اور ہماری روح کا تعلق پاک روح سے ہوتا ہے، جس سے مکاشفات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جس سے خدا اپنے کلام کی بھیدوں کے ہم پر آشکارا کرتا ہے، اور ہم جسمانی اور روحانی طور پر مکمل طور پر پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں مسیحی روزے میں اس کی 3 قسمیں ہیں، خصوصاً اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایسے کہوں کہ ایکسٹریم فاسٹ، پارشل فاسٹ، ایبسلیوٹ فاسٹ۔ اگر پہلا ہم دیکھیں انتہائی روزہ، دوسرا ہے مکمل روزہ، تیسرا ہے جزوی روزہ۔ ایکسٹریم فاسٹ ہمیں مثال ملتی ہے جب موسیٰ نبی پہاڑ پر تھا، 40 دن 40 رات اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اس کا جو نتیجہ تھا، جو فروٹ تھا، خدا نے اسے شریعت دی۔ پھر اب ایکسٹریم فاسٹ دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کا، جب انہوں نے 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اس کے بعد انہوں نے زمینی نجات کا پروجیکٹ شروع کیا۔ موسیٰ بھی کامیاب رہا، اس کو شریعت ملی، اور وہ شریعت صدیوں میں آگے مذہب کو جس نے جنم دیا، یہودیت، اسرائیلیت، اس میں جتنا ہم دیکھتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے نجات کا پروجیکٹ کیا، اور فضل کے ساتھ عام لوگوں کو جو ہے خدا کی حضوری میں اور خدا میں لا کر انہوں نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، اور گناہوں کے لیے صلیبی موت کا، صلیبی مصلوبیت کا کفارہ دے کر ان کو ان کی لعنتوں سے آزاد کیا۔ نئے عہد نامے میں جو روزے کا تصور ہے، اس میں جب رسول روزہ رکھتے تھے، ارلی کلیسیا روزہ رکھتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ روزہ رکھ کے دعا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں زیادہ ماتم ہوتا تھا، بے شک کہ دعا وہ بھی کرتے تھے، لیکن ماتم اور خاکساری اور اپنے سر میں خاک ڈالنا تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں نہ ٹاٹ اوڑھتے تھے، نہ سر میں خاک ڈالتے تھے، نہ چیختے چلاتے تھے، نہ روتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر پاک رکھتے تھے، اور جسم کو اس لیے کمزور کرتے تھے کھانے نہ کھانے سے کہ جسمانی خواہشات اور جسمانی ضروریات ان پر غالب نہ آئیں، اور ان کا تعلق، ان کی روح کا تعلق پاک روح سے ہو جائے۔ اور اس وقت پھر جو پاک روح ہے انہیں فیصلے کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں، جب بھی رسول کسی جگہ سفر کرتے تھے، مشن ٹرپ پہ جاتے تھے، کوئی خاص اہم فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کو چنتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کے دعا کرتے تھے، اور پھر وہ جو پرچیاں جیسے کہتے ہیں وہ ڈالتے تھے، اور اس سے کبھی کبھی نام نکالتے تھے۔
اور یہ ایک طریقہ ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے جس میں جسمانی پاکیزگی اور جسم کو کمزور کرنا ہے۔ اب اس میں بھی وہی درجے ہے، وہی اگر دیکھیں ڈویژن آپ دیکھتے ہیں، بہت لوگ ہیں کبھی کبھی 3 ہفتے کا کنٹینیوس سے روزہ رکھتے ہیں اور خدا اگر انہیں فضل دے، لیکن کلیسیا میں جو ہمیں پایا جاتا ہے وہ ہے 24 آورز فاسٹ، جسے پنجابی میں اکثر کہنے 8 پیرا روزہ، وہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ، اور اسے جو کہتے ہیں ایبسلیوٹ فاسٹ کہتے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ رسول بھی ایکسٹریم فاسٹ ان میں سے کسی نے نہیں رکھا، کیونکہ ایکسٹریم فاسٹ ان کے نجات دہندہ نے ان کے لیے رکھا نجات کے پروجیکٹ سے پہلے، اور ایبسلیوٹ فاسٹ مسیحی کلیسیا میں رہا، وہ بھی 24 آور کا ہوتا تھا، اور اس میں نہ تو وہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، اور اس میں پھر پاک روح جو تھا ان کی روح کے ساتھ مل کر انہیں ہدایات جاری کرتا تھا، معجزات ہوا کرتے تھے اور خدا کے ڈیوائن کام ہوا کرتے تھے۔ اگر آج آپ یسوع مسیح پر ایمان لا کے اگر آپ بورن اگین کرسچن ہیں، نجات یافتہ ہیں، تو آپ اس کو جب ایکسرسائز کریں گے، بہت سے لوگوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو جو جنہیں خدا نے شفا کا تحفہ دیا ہوا ہے، جو پاک روح کا گفٹ ہے، یہ لوگ اپنے اس گفٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے خدا ان کی حضوری میں، کلام میں، اس میں رہتے ہیں، اور وہ ایبسلیوٹ فاسٹ کرتے ہوئے جسمانی خواہشات اور غنودگی ان پر نہ آئے، ان کا تعلق پاک روح سے ہوتا ہے اور ان کا گفٹ قائم رہتا ہے، اور اس میں شدت آتی رہتی ہے، قدرت آتی رہتی ہے، جس میں شفا کے یا نبوت کا تحفہ ہے، اور بہت سے ایسے تحفے ہیں، حکمت کا کلام ہے اگر آپ کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں۔ پھر تیسرا جو روزہ ہے، جو کلیسیاؤں نے، جو ڈینومینیشنل ہم اسے کہتے ہیں، مسیحی فرقے میں سے زیادہ سر چیزیں رومن کیتھولک ازم سے آئیں، خدا کا شکر کرتے ہیں اس فرقے کے لیے۔ جب رومن امپائر تھا، جب مسیحیت کے شہنشاہ قسطنطین سے یہ شروع ہوا اور حکومت اور مذہب ایک ہو گئے، اور وہاں سے بہت سی چیزیں جو چرچ کا کیلنڈر، کلیسیا کا کیلنڈر پھر انہوں نے بنایا، جیسے کرسمس ہے، کرسمس کی ڈیٹ یسوع مسیح کی اوریجنل تاریخ پیدائش نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن چرچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بت پرست تھے اس کو کس طرح ہم مذہب میں، یا خداوند یسوع مسیح اس تعلیم میں کس طرح ہم ان کی عادتوں کو چینج کر کے ان کو نئے تہواروں میں انہوں نے ریپلیس کیا۔ اور اسی طرح ہی کلیسیا نے روزے کے بارے میں بھی کیا کیا کہ انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا سال میں، اور اس کو ایش وینسڈے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا مقصد انہوں نے رکھا کہ یہ حلیمی اور خاکساری کو پیدا کرے، اور وہ اس سے شروع ہوتا ہے کہ جب کیتھولک پریسٹ ایک انسان کے ماتھے پہ راکھ کا نشان بناتا ہے، صلیب کا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، یہ وہ خیال تھا۔ اب بائبل میں ہمیں کہیں نہیں پتہ چلتا کہ ارلی کلیسیا میں راکھ کا بدھ ہوا کرتا تھا، یہ چرچ نے، زمینی کلیسیا نے اسے شروع کیا انسان کو سمجھانے کے لیے۔ میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا، میں اس کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ جب لوگ نو مرید تھے، نئے مسیحی ہوئے تھے، تو کلیسیا کو ضرورت تھی کہ انہیں ایک پیٹرن دیا جائے تاکہ ان کا خیال جو ہے، ان کی جو عادات ہیں بت پرستی کی، وہ چینج ہو کر وہ خداوند یسوع مسیح اور خدا کے کلام کی طرف آئے۔ پھر چرچ نے ایش وینسڈے کہ وہ حلیمی کا نشان ہوتا تھا کہ تو یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، اور اس لیے اپنی زندگی کو پاک رکھ، اور پھر 40 دن کا روزہ رکھا، جس میں چرچ نے، اس میں ہم اسے کہتے ہیں پارشل فاسٹ، جو دانیل کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر دانیل کی بک میں پڑھیں تو وہاں بھی 3 ہفتوں کا دانیل نے پارشل فاسٹ، جزوی فاسٹ رکھا تھا۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لذیذ کھانے نہیں کھاتا تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا، من بھاتی چیزیں نہیں کھاتا تھا، اور ایسے چرچ بھی جیسے الاؤ کرتا ہے پارشل فاسٹ کو، جزوی فاسٹ کو، کہ آپ اگر 2 روٹیاں کھا رہے ہیں آپ 1 کھائیں، اگر آپ 2 انڈے کھا رہے تھے 1 انڈا کھائیں، آپ گوشت نہیں کھائیں، آپ یہ نہ کریں۔ یہ چرچ نے اس کو کیا ہوا ہے، جسے پارشل فاسٹ کہتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سا روزہ رکھیں۔ اگر آپ جو کلیسیا اوریجنل ہے وہ ایبسلیوٹ فاسٹ رکھتی تھی، مکمل روزہ 24 گھنٹے کا، اس میں نہ وہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، لیکن اس میں ایک کام کرتے تھے، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے دنیاوی طور پہ آپ فلمیں دیکھتے رہیں، یہ دوسری باتیں کرتے رہے، نہیں، روزے کے ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا روزہ، دعا جب اس میں مل جاتی ہے
फिर प्रैक्टिकली जो आपका ईमान है वो लोगों के लिए भलाई को पैदा करता है और आप खुदा से डिवाइन रेवलेशन और इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। ये पाकीज़गी की अलामत है कि हम अपने जिस्म को भी पाक रखते हैं, अपनी सोचों को भी। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में ये कहा कि जो चीजें इंसान के अंदर से बाहर आती हैं, जिसमें उन्होंने लिस्ट दी, बुरे ख्यालात, ज़नाकारियां, हरामकारियां, अगर आप वहां देखें पूरी लिस्ट है। और ये जिस्म को कंट्रोल करने में जब आप बहुत खा लें, गुरूदी आएगी, बुरी ख्वाहिशात आएंगी, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने का ख्याल आएगा, तो मसीही रोजे में हम जिस्म को कमजोर करते हैं और रूहानी तौर पर हम मजबूत होते हैं। जिसमें पौलुस ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त मैं जोरावर होता हूं। क्योंकि जब हम जिस्मानी तौर पे कमजोर हो जाते हैं, हमें इंतकाम का जज्बा, हमें गुस्सा, हमें नफरतें वो जाती रहती हैं। हम खुदा की हुजूरी में हम पाकीज़गी में आते हैं। अगर आप रोजा रखना चाहते हैं या रख रहे हैं तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि खुदा फाका कशी को पसंद नहीं करता, उसका कोई अजर नहीं है। लेकिन अगर आप रोजा रख के दुआ करेंगे तो उसका आपको जो है उसका आपको तजर्बा होगा और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं उनको तजर्बा होगा। आप किस किस्म का रोजा रखते हैं ये आप पे इंटायरली आप पे मुनहसर है। खुदा फाका के चीज को नहीं, वो आपके दिल को और आपकी उस नीयत को और आपकी इस कोशिश को ऑनर करता है। बहुत दफा है कभी कभी लोग रोजा नहीं रखते और पाक रूह बड़े जोर से उन्हें छूकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन ज़हनी और सोचों की पाकीज़गी, जिस्म की कमजोरी इसलिए कि सिर्फ फाका नहीं बल्कि हम जिस्मानी रूहानी तौर पर जिस्म और रूह को एक करके एक जान होकर खुदावंद की तरफ ध्यान लगाते हैं और खुदा के कलाम को ज़हन में रख के दुआ करते हैं और खुदा की कुदरत हम पर ज़ाहिर होती है। अगर आप इस सीजन में रोजा रख रहे हैं तो रोजे और दुआ को अपने जहन में रखें। 3 रोजे हैं, एक्सट्रीम फास्ट, एब्सोल्यूट फास्ट और पार्शियल फास्ट। आप कौन सा करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, खुदा ने आपको आजादी दी है। लेकिन रोजे के साथ दुआ को जरूर शामिल रखें और कोशिश करें कि आपकी नीयत, आपका ख्याल जो है वो खुदा से मिलाप और पाक रूह से रफाकत, गहरी रफाकत और खुदा के भेदों को समझना और खुदा की मोहब्बत को रखें। बहुत दफा हम एक मकसद के लिए रोजा रख लेते हैं और अगर हमें डिस्करेजमेंट होती है तो फिर हम कहते हैं नहीं रोजों का कोई फायदा नहीं। रोजे का ये तस्वर इंटायरली गलत है। आस्तर के जमानों में एक टारगेट उन्होंने रखा और खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। खुदा जो है वो दुआओं का जवाब देता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आजमाने के लिए रोजा रख रहे हैं कि इसके बाद मुझे ये मिल जाएगा तो ये नीयत गलत होगी। खुदा की मोहब्बत में उसे रोजा रखें और पाक रूह आपको अपनी ताकत देगा। मेरी दुआ है कि अगर आप कलीसियाई कैलेंडर को फॉलो करते हुए सिर्फ इस सीजन में रोजा रख रहे हैं, लेकिन कलीसिया के लिए कोई सीजन नहीं होता था, वो हफ्ते में भी रोजे रखते थे, वो किसी वक्त भी रोजे रख सकते थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसे है कि हम इंतजार नहीं करते साल में फरवरी और मार्च का कि हम इसी में रोजा रखेंगे और पूरा साल हम रोजा नहीं रखेंगे। अर्ली कलीसिया का ऐसा नहीं था, ये चर्च ने इसे बनाया हुआ है। लेकिन आप रोजे कभी भी रख सकते हैं। ये आपकी रूहानी जिंदगी की खुराक है जो पाक रूह की रफाकत में और शराकत में और उसकी कुदरत को हासिल करने में आपकी मदद देगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।